اسلامیہ کی جو حالت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا بول بالا فرمائے اور علم اسلام کو سر بلند فرمائے، علم توحید کو سر بلند فرمائے، علم کفر کو سر نگو کر دے، کفر کی طاقتوں کو توڑ دے اور عالم اسلام کی صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، میں نے سورۃ الحجرات کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی اہم بات کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور وہ بھی کلمہ حصر کے ساتھ۔ انما، اس کو عربی میں کلمہ حصر کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد آنے والی جو بات ہے وہ انتہائی خاص ہے، اس کا حصر کیا گیا ہے کہ سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کا معنی وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ المؤمنون اخوہ، مومن جو بھی ہے، صاحب ایمان جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب بھائی بھائی۔ یہ اخوت ایمانی یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے نا، مسجد نبی بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اخوت ایمانی قائم کی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری مسلمان کا بھائی بنایا، اور اس اخوت ایمانی کے حوالے سے بہت اہمیت اس کی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اسلام کے اندر اس کی اہمیت تو اسی بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ مومن ہیں۔ اگر ہم کسی بھی مومن کو، اپنے مسلمان بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ہم صاحب ایمان نہیں ہیں یا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اگر صاحب ایمان ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور یہ اخوت ایمانی اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ثلاث من کن وجد بہن حلاوت الایمان۔ کائنات کے اندر بڑی لذتیں ہیں، بڑے ہی ٹیسٹی معاملات ہیں، لیکن کائنات کے اندر سب سے بڑی لذت وہ نہ تو کسی کھانے کی ہے، نہ کسی اور معاملے کی ہے، نہ اولاد کی ہے، نہ کسی اور رشتے کی ہے، بلکہ سب سے بڑی لذت اگر ہے تو وہ ایمانی اخوت کی لذت ہے۔ ایمانی اخوت اس کی لذت ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ کل قیامت کے دن، آج کتنی گرمی ہے آپ سب کے سامنے ہے، بلکہ یہ گرمی کا موسم ہے، اور یہاں پر رہتے ہوئے ہر انسان وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس گرمی سے بچنے کا بندوبست کرتا ہے۔ کوئی گھر بناتا ہے اور اس گرمی سے بچنے کے لیے سایہ دار درخت لگاتا ہے، اور اس گھر کے اندر حسب استطاعت پنکھے لگاتا ہے۔ جو کچھ صاحب حیثیت تھوڑا سا زیادہ ہے وہ ایئر کولر استعمال کرتا ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ اے سی وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ یہ اللہ کے فضل ہے خاص عربوں کے اوپر، اس یعنی علاقے کے اوپر، کہ یہاں پر اے سی چلتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو فیلڈ میں کام کرنے والے حالت میں محنت کرتے ہیں، تو یقین جانے یہ بھی اللہ کے نزدیک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مترادف ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو دیکھا وہ بڑی محنت کر رہا تھا، تو صحابہ نے، جیسے عام لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اگر دین میں اس طرح محنت کرتا تو کتنی فضیلت والا کام تھا۔
تو میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت کو جنبش فرمائی، فرمایا لو کان خرجا، ایک حدیث کے الفاظ ان کان خرجا یسعى علی صغارہ علی ولدہ صغارا، فرمایا اگر یہ اپنے گھر سے نکلا ہے اور اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلانے کے لیے نکلا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یعنی جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، اسی طرح یہ رزق حلال کی تلاش کرنے والا بندہ یہ اللہ کے راستے میں ویسے ہی مجاہد ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنْ خَرَجَ عَلَى نَفْسِهِ، اور اگر یہ اپنے ہی ذات کے لیے نکلا ہے، يعفها، کہ یہ سوال سے اس کو بچا دے، خودداری قائم رکھے، اپنی محنت سے کھائے، تو فرمایا تب بھی فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں مجاہد کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجاہد بنا دے، ہماری محنت کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کے لیے بنا دے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، ہنیّا مریّا آپ کو رزق عطا فرمائے۔ بہرحال میں جو بات کر رہا تھا وہ ایمانی اخوت کی بات کر رہا تھا کہ یہ ایمانی اخوت جو ہے یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو ایمانی لذت کے مترادف قرار دیا کہ سب سے بڑی لذت ایمان کی لذت ہے جو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس گرمی کے موسم میں جیسے ہم یہ یعنی کہ بچاؤ کرتے ہیں، کئی گنا زیادہ تدنى الشمس یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ سورج جو ہے لوگوں کے اتنا قریب آ جائے گا، کتنا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کمقدار میل، گویا کہ جیسے میل کی مسافت ہوتی ہے، میل کی مسافت۔ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں پانے میل کے بارے میں بیان نہیں کیا، عربی میں بھی میل، اردو میں بھی میل، ہم کہتے ہیں ایک مسافت ہے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر۔ اگر وہاں تک بھی سورج آ جائے تو تب بھی بڑی بری حالت ہوگی، کیونکہ آگے حدیث میں بیان کیا نہیں پاک نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں کقدر اعمالہم، اپنے اعمال کے لحاظ سے اس ماحول میں ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس دن اپنے پسینے میں یہ شرابور ہوں گے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَىٰ كَعْبَيْهِ، فرمایا بعض اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فرمایا کہ بعض اپنے گھٹنوں تک، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَىٰ حَقَوَيْهِ، فرمایا بعض اپنی کمر تک، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ إِلْجَامًا، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہاں پر تھوڑا سا پسینہ آتا ہے، کام کر کے آپ آتے ہیں تو اس پسینہ جو آپ کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچا ہوتا، آپ اس پسینے کے ساتھ آرام نہیں کر سکتے، اس پسینے کی سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ اتنی دیر لیٹ نہیں سکتے جب تک آپ فریش نہیں ہو لیتے، نہا نہیں لیتے، غسل نہیں کر لیتے، اس پسینے کی سمیل سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر لیتے۔ تو کل یہ حالت ہو گئی۔ اس وقت میرے آقا علیہ پانچ قسم کے لوگ جو ہیں وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جن کو اس پسینے سے محفوظ کرتے ہوئے اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک قسم وہ اخوت ایمانی والے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں کہے گا کہ یہ اے فرشتے اعلان کر، نہیں، بلکہ حدیث قدسی ہیں، فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ خود یہ اعلان کر رہا ہوگا، خود بذات ہی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوگا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میری وجہ سے آپس میں پیار کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، اخوت ایمانی کے رشتے میں جڑ جانے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، فرمایا آج جس دن کسی اور کا کوئی سایہ نہیں ہے،
اس دن میں ان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرماتا ہوں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میری وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، لہم منابر من نور یغبطہم الانبیاء والشہداء، فرمایا آج میں نے ان کے لیے تخت تیار کیے ہوئے، نور کے تخت، یہ لکڑی کے نہیں، نور کے اللہ رب العالمین تخت تیار فرمائے گا، اور ان تختوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کو بٹھائے گا جو آپس میں پیار کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، محبت کرنا، اور پھر اس محبت کی وجہ سے دوسرے کی زیارت کے لیے جانا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، فرمایا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، جو بندہ بھی اس محبت کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ آپ کام سے آئے، نماز عصر پڑھی، آرام کیا، یا نماز مغرب کے بعد آپ کہتے ہیں فلاں میرا بھائی جو ہے اسلام کی میری دوستی ہے، میں نے مسجد میں اس کو دیکھا نہیں ہے، میں اس کے روح میں پتہ کرتا ہوں، آپ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کتنا مبارک عمل ہے، سن لیجئے، کیا کیجئے یہ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایک عجیب زندگی ہے۔ میں ابھی داخل ہوا تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا، یہ ایک الگ دنیا آباد ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر کویت جیسے ملک کی رونقوں کو چھوڑ کر آپ صحرا میں اس کیمپ کے اندر موجود ہیں، سوائے ان بھائیوں کے آپ کا کوئی اور یہاں پرسان حال نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ پیار محبت کا تعلق بڑھائیں، ایمانی اخوت قائم کریں، ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کیا کریں، ایک دوسرے کا پتہ کریں۔ اگر کوئی بندہ ساتھی مسجد میں نہیں، یہ نماز پڑھنے کا معاملہ شاید اتنا اہم، بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اتنی فضیلت والا نہ ہو جتنی فضیلت والا یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتانے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر آپ مسجد سے نکلے یا اپنے روم سے نکلے، اپنے بھائی کے روم تک جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ جو قدم اٹھ رہے ہیں نا، یہ اگرچہ آپ کے اپنے اس کیمپ کی زمین پر اٹھ رہے ہیں، برکت ہیں بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، فرمایا کہ ایک قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بلکہ صرف اسی پہ بس نہیں، اللہ رب العالمین آپ کی غلطیوں کو معاف کر کے پھر آپ کو ایک نیکی بھی عطا کرتا ہے، یعنی آپ کے برائیوں کے اکاؤنٹ سے ایک برائی ختم، اور آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں ایک نیکی کا اضافہ۔ اسی پہ بس نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ برائی کو ختم کر کے نیکی کا اضافہ کر کے پھر آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، آپ کے جنت کے 100 درجے، ایک درجہ نہیں ہے، یہ کیمپ کی زندگی ہے، اس کے بعد فلائٹ کی زندگی ہے، فلائٹ کے بعد ایک ویلے کی زندگی ہے، ہاں جی کویت کے ایک پوش علاقے کی زندگی ہے، کویتیوں کی زندگی ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے پوش ٹاؤن جو ہوتے ہیں، امیر لوگ، ایلیٹ کلاس، ان کی زندگی ہے، مزدوروں کی زندگی بعین ہی۔ جیسے دنیا کا نظام ہے، جنت کے اندر بھی یہ نظام ہوگا، ایک ادنا سی جنت میں، ایک اس سے بڑی جنت میں، پھر اس سے بڑی جنت میں، یہاں تک کہ 100 درجے ہیں، 100 درجے۔ جیسے جیسے اعمال کیے ویسے ویسے وہاں مقام ملے گا۔ ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بلند درجہ ہوگا جنت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کا پڑوسی بنا دے، جنت کے اندر رفیق بنا دے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ درجہ بلند ہوگا جنت کے اندر، اور فرمایا وَتَبَوَّعْتِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، کل قیامت کے دن تم نے اس جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا ایک محل تعمیر کر لیا ہے۔ صرف ایک زیارت پر اتنی فضیلتیں۔
عظیم کا سایہ ملنا کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے جتنا وقت آپ نے درس کو دیا، یا جتنے ٹائم آپ آج محنت مزدوری کر کے ہیں، دھوپ میں آپ نے وقت گزارا، اتنا سا ٹائم نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ وقت جو ہے 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کھڑا رکھے گا وہاں، یا اس طرح کرسی پر بٹھا دے گا؟ 50,000 سال بیٹھ سکتا ہے بندہ کرسی پر؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے سائے تلے آپ کا محل بنائے گا، جس کے اندر آپ 50,000 سال کا وقت گزاریں گے۔ نہیں پانے فرمایا کہ نیک بندے کے لیے تو وہ ایسے ہی لگے گا جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت۔ کیوں ایسے لگے گا؟ کیونکہ وہ سہولت کا، جو آسانی کا وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے نا، چھٹی کا وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ادھر سے گئے 6 مہینے پہلے انتظار کرتے، فلاں مہینے میری چھٹی بن رہی ہے، فلاں مہینے چھٹی بن رہی ہے، 1.5 مہینہ چھٹی کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے صبح گئے تھے شام کو واپس آ گئے۔ ہاں جی، کیوں؟ یہ مشقت کے دن یہ بہت مشکل گزرتے ہیں، وہ آسانی کے دن، خوشی کے دن، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے آقا نے فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کا محل تعمیر کر دے گا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فضائل بیان کیے ہیں، حدیث قدسیہ بیان کی ہیں، یہ ایسے ہی بیان کر دیے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ اتنے فضائل دے رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور کے منبر بنا رہا ہے، تخت بنا رہا ہے، اور پھر وہاں پر انبیاء اور اللہ، یہ کون سے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے؟ کیوں رش کر رہے ہیں؟ نبی، انبیاء، اللہ کے رسول، وہ رش کر رہے ہیں، عطا کیے، اس لیے عطا کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے ایک بندے کے ساتھ محبت، پیار کا رشتہ، تجارت کے لیے گھر سے نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک فرشتہ نازل کر دیا، اس کے رستے میں بیٹھ گیا۔ فلما اتی علیہ، جب یہ بندہ اس کے پاس پہنچا، اس فرشتے نے انسانی شکل میں تھا، اس نے پوچھا این ترید، کدھر جا رہے ہو میرے بھائی، کدھر کا رخ کیا ہوا؟ اس نے کہا ارید اخلنی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں جا رہا ہوں، ادھر میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا هل لک علیہ من نعمت تربها علی، کیا تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ، آپس میں کاروباری معاملہ، شراکت داری ہے، کیا نوکری اور کوئی مالک کا معاملہ ہے؟ کہا نہیں، کچھ نہیں ہے۔ لا غیر انی احببتہ فی اللہ، سوائے اس کے کوئی میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ کیا تعلق ہے؟ میں اس کے ساتھ اللہ کے رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں، میرا تعلق اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے ہے۔ کہا ایسا ہے؟ پھر سن لو بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ إِلَيْكَ، فرمایا جس طرح تو اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری طرف بشارت دے کر بھیجا ہے، اللہ نے یہ تمہیں بشارت سنائی ہے، تو بھی اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ جب اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اللہ اس کو یہ فضائل تو عطا فرمائے گا، یہ مقام تو عطا فرمائے گا۔ تو جب محبوب بن جائیں گے تو یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کے محبوب بندے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ظلمات سے، ظلم سے نکال کر وہ آسانی اور فراوانی میں لے آتا ہے، اس کو مظلوم نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس پیار اور محبت کو اللہ اپنی رضا کی خاطر بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کسی بھائی کا کوئی